بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں اور نکاح جیسے مقدس عمل میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوتی ہے۔ میں اس بات سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ خواہش اور چاہت رکھتا ہے۔ جو ازدواجی تعلق بظاہر بے جوڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، باریک بینی سے جائزہ لینے پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت بھی دونوں فریقین میں ہی موجود ہے۔ پھر بھی ہمارے ملک میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجوہات بیان کرنے لگوں تو شاید وقت کم بڑھ جائے، اس لیے ایک اہم اور بنیادی وجہ بیان کرتی ہوں جو میری نظر میں بہت عام مگر اہم ہے۔ اس وجہ کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میرے سر میں درد محسوس ہوا۔ سوچا کہیں بلڈ پریشر ہائی یا لو تو نہیں، ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے ہیں۔ میں ہسبینڈ کے ساتھ قریبی کلینک میں گئی۔ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے اور شادی کو چند سال ہی گزرے تھے۔ ڈاکٹر نے روایتی انداز میں پوچھا، سر درد کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے مذاق سے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ان کی وجہ سے مجھے بہت ٹینشن دیتے ہیں۔ شوہر کو مجھ سے یہی امید تھی، اس لیے تسلی سے مسکراتے رہے، مگر ڈاکٹر میرے مذاق پر ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور فوراً بولا، آپ ہی نہیں کہتی ہوں گی کہ اس طرح کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ میں نے ڈاکٹر کو ٹوکنے کی بجائے مسکرا کر بولنے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر بولا، میری ایک بات یاد رکھیں، اپنے شوہر کو بدلنے کی غلطی کبھی نہ کریں، کیونکہ وہ اپنی ماں کی تربیت لے کر آپ کے پاس آیا ہے۔ اس سے جو بننا تھا وہ بن چکا ہے۔ آپ اپنے بیٹوں کو فوکس کریں۔ ایک مرد میں وہ خوبیاں جو آپ دیکھنا چاہتی ہیں وہ اپنے بیٹوں میں پیدا کر دیں، کیونکہ یہ معاملہ آپ کی دسترس میں ہے۔ آپ کو کچی مٹی ملی ہے، اس کو جیسا مرضی بنا دیں۔ یقین کریں آپ کی ازدواجی زندگی پرسکون گزرے گی۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پوری توجہ سے سنی اور دماغ میں محفوظ کر لی اور عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ یہ کوشش اب بھی جاری ہے۔ یقین جانیے، ہماری بہت سی پریشانیوں کا ایک بڑا سبب دوسرے سے حد سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنا ہے۔ دنیاوی رشتوں میں والدین سے بڑھ کر پرخلوص اور محبت کرنے والا کوئی رشتہ نہیں، مگر بعض اوقات ان رشتوں میں بھی دراڑ آ جاتی ہے۔ تو پھر نکاح کے 3 لفظوں سے بنے رشتے پر حد سے زیادہ امیدیں کیوں وابستہ کرنا؟ دونوں فریقین ایک دوسرے کو انسان سمجھیں، فرشتہ نہیں۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس رشتے کی خوبصورتی کو نظر انداز کر کے برفیلے پہاڑ بن جائیں۔ پرخلوص اور بے لوث جذبات دلوں کو پانی کر دیتے ہیں۔ اس خوبصورت عمل سے بھرپور لطف اٹھائیں، مگر دوسرے فریق پر اپنی اجارہ داری نہ قائم کریں۔ خامیوں کو نظر انداز کر کے خوبیوں پر توجہ رکھیں۔ غلط بات پر صرف ایک مرتبہ سمجھائیں، پھر خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ میرا تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے تجربے پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اس عمل کو دوسروں کے لیے آسان بنائیں۔ فیصلے کا بوجھ خود اٹھانے دیں۔ یہ بوجھ ہلکا ہے یا بھاری، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ نکاح دنیا کا سب سے خوبصورت اور وہ حلال رشتہ ہے جو خود بنایا جاتا ہے۔ میری اہل خانہ سے بھی التجا ہے کہ دونوں فریقین کو اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارنے دیں، کیونکہ جب پرندوں کے پر نکل آئیں تو وہ گھونسلہ چھوڑ کر نئے آسمان تلاش کرنے کے لیے اڑان بھر لیتے ہیں۔ یہی قانون فطرت ہے، پھر کیسا گلہ اور کیسا شکوہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی خوشیوں سے لطف اٹھانے کی خوبصورتی عطا فرمائے، آمین۔